وہ دن یاد ہے کہ جب اس وقت وہ چھوٹا سا سویٹ ہوم جہاں پہ انیک احمد صاحب آپ سب سے پہلے وہاں پہ تشریف لائے، ابھی وہاں پہ ہم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کی، اور پھر لمحے بدلتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی گئی، اور آج ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم ایک پورا گلشن ہے پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت میں۔ اور ہماری گڈ لک ہے کہ اخلاق احمد حسین صاحب، غیاث انور صاحب، جاوید ملک صاحب، طارق آفریدی، شاہد آفریدی صاحب میرے بہت قریبی دوست، ہمارے بھائی، پورے پاکستان کا فخر پوری دنیا میں، ان کے بھائی طارق آفریدی یہاں پہ موجود ہیں، اور شاہد آفریدی صاحب نے بھی رات کو بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ان بیٹوں سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ یہ بڑے شہدائی ہیں ان کے۔ ہمارے بھائی جمیل ہاشمی صاحب، چودھری اکنواز صاحب، بابر صاحب، رضوان صدیقی صاحب، عقیل جعفری صاحب کراچی سے یہاں پہ تشریف فرما ہے، خوشنود علی خان صاحب، میرے چھوٹے بھائی زبیر بنگش صاحب، یہاں پہ جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں، میں سب کا اپنی جانب سے اور اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انیک احمد صاحب، آپ کو ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا آپ کا نام ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اپنا پروگرام ٹیلی ویژن کے اوپر، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑے بڑے علماء کو شامل کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ڈھیر ساری عزت دے۔ واسق نعیم صاحب، یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ رات کو بھی ماشاءاللہ جو آپ نے ٹوین ٹاورز، جو ٹاپ سٹی کے اندر جس کام کا آغاز کیا ہے، وہاں پہ بھی میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سٹار مارکیٹنگ پہ رحمت کی ہے کہ پوری دنیا سے بیسٹ قاری وہاں پہ موجود تھے، بہترین نعت خواں پہ موجود تھے، اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد میلاد شریف کے حوالے سے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی ہے آپ کی بھی اور ٹاپ سٹی کی بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے نام سے جس کام کا آغاز کیا جائے، وہ ضرور بڑی احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اور وہاں پہ جو میں نے سوچا تھا وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں ٹاپ سٹی کی بھی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، عزت دے، شہرت دے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زمرد خان انیک صاحب کہ آپ سیاست کو لوگ چھوڑ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک جھلک بھی پاکستان سویٹ ہوم کی دیکھ لے کہ ان فرشتوں اور پریوں کی خدمت کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر نعمت کو، ہر چیز کو ترک کر سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میری کو 1000 سال کی، خدا کی قسم اگر 1000 سال کی زندگی ہوتی تو میں ان کے لیے کام کرتا، اور اگر 100 گھنٹے کا دن ہوتا، 100 گھنٹے کا دن ہوتا تو میں ان کے لیے کام کرتا۔ لیکن زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے، بڑی مختصر سی ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح آج تک میں نے جو بھی خواب دیکھا وہ پورا ہوا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں آپ کو پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں چھوٹے چھوٹے زمرد خان ملیں گے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے، جو ان بچوں کی خدمت کر رہے ہوں گے جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ زمرد خان آپ اتنا بڑا کیوں سوچتے ہو ان کے لیے؟ لیکن میں جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے، اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بھی ملیں گے، وزیر اعظم پاکستان بھی ملیں گے، ہر صوبے سے میرے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ قابل فخر ہے۔
میری بیٹیاں جب سے اس قافلے میں شامل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں میرے ساتھ شامل کی ہیں. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں شکر ادا کروں جو میرے ساتھ شمار ہوا. ابھی میں سوچنے کی آپ کو بات کر رہا تھا 10 سال پہلے جب ہم نے اس کو ایک ننھے منھے فرشتے سے شروع کیا، آج سے تقریباً 10.5 سال پہلے ایک بچے کا آنا، پھر 10، پھر 100، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں. ابھی پچھلے سال میرے بیٹے ماشاءاللہ میٹرک کے اندر انہوں نے سب نے A+ پوزیشن لی. میرا دل بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ 10 سال میرے ساتھ ہیں، اب میں ان کو جدا کیسے کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا. گجر خان میں، سواوا اور گجر خان کے سنگم میں میں واپس آ رہا تھا، 2 منٹ رکا نماز کے لیے. وہاں پہ بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور 80 کنال جگہ انہوں نے، تقریباً 1 ارب روپے کی جگہ انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم کے میرے بیٹوں کو گفٹ کر. یہ وہ خواب اور معجزے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جگہ جب راجہ پروفیسر صاحب نے ہمیں دی تو کھنڈر تھے، پورے بیابان تھے سارے، لیکن فرشتے کام کر رہے تھے پیچھے. 6 سالوں میں اس کا پایا تکمیل تک پہنچنا. کسی نے مسجد بنائی، کسی نے سکول بنایا، کسی نے ہاسٹل بنایا. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے. یہ وہ کام ہے جس کے اندر معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ دریا ہے، جب آپ اس میں اترتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ، اور وہ پھر در یتیم. میں سمجھتا ہوں آج دونوں جہانوں کے اندر جو نور ہے، جو روشنی ہے عرش اور فرش کی، یہ صرف اور صرف ان کے صدقے ہمیں ملی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ پھر سٹار مارکیٹنگ کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کل ہم نے ایک ممبرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے، تاحیات ممبرشپ، کہ جو لوگ بھی پاکستان سویٹ ہوم کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس کو میں ایسا لنک کر کے جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو کوئی فرق نہ پڑے. آج کل ہم نے ایک ممبرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے کہ لوگ تاحیات ممبرشپ لیں، جو جس کی حیثیت ہے. کوئی 1000 روپے کا پر منتھ ممبر بنتا ہے، کوئی 5000 روپے کا، کوئی 5 لاکھ کا ممبر بنتا ہے. لیکن میرے لیے سارے ایکول ہیں، تاکہ ان کی پر منتھ سالانہ ایک پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو جائے، اور وہ ان کے پیسے پاکستان سویٹ ہوم کے اندر آتے رہیں. اور ماشاءاللہ پچھلے کوئی 1 ہفتے سے ہم نے اس کو آغاز کیا، اور بڑے اچھے لیول کے لوگ ماشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوئے. آج کے بھی جتنے مہمان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور پاکستان سویٹ ہوم کی ممبرشپ لیں. اس کے اندر آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے بھی ڈال سکتے ہیں. وہ جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی آپ پر منتھ پر ایئر پاکستان سویٹ ہوم کو ادا کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آج کے ہوئے تمام مہمانوں کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خان صاحب نے ہر ایک چیز کو بالکل اچھی طرح اس طرح سے پورٹری کر دی. یا ادارہ تبھی چلتا ہے کہ جب اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو. پاکستان سویٹ ہوم ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو چھوٹی سے ایک پیسہ یہاں پہ خرچ ہوا ہے، اور وہ آپ تشریف لائیں اور بچوں کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں اور اپنا ایکسپیرینس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا. عزیز بچوں اور بچیوں، ایک رسمی جملہ یہ ہوتا ہے کہ آ کر بہت خوشی ہوئی وغیرہ وغیرہ، اچھا لگا. لیکن بعض خوشیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، منفرد ہوتی ہیں. خان صاحب کو اس میں داخل نہیں ہوا تھا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سینگ از بلیونگ، گفتگو پہ یقین آتا ہے، ایمان آتا ہے. لیکن جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں عین الیقین، اس مرحلے سے گزر کر یہ اندازہ ہوا کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور ہم سب کے لیے ہمارا گھر بہت سویٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ ہوم سویٹ ہوم، ہمارا گھر.
زمرد خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کو جن کے پاس عارضی طور پر سویٹ ہوم نہیں تھا، ان کو یہ سویٹ ہوم دے دیا، وہ ماحول دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میں بھی بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو، رہنے بسنے والوں کو اس معاشرے میں ایک ایسی شخصیت بنائی جائے، شخصیت سازی کی جائے کہ وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا، مجھے بتایا گیا پریپ میں بچے آئے تھے، الحمدللہ ابھی کالج میں ہیں اور انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور یہاں تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی ذکر ہوا۔ محترم خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا کیا؟ ایک کام کیا، صرف ایک کام کیا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں اور 10 برس مدینہ منورہ میں۔ لیکن جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب آیات نازل ہو رہی ہیں پہلی وحی کی، آپ نے 13 برس تک صرف ایک کام کیا کہ انسان سازی کی۔ وہاں تو قدسی نفوس تیار ہو رہے تھے، یہاں پر انسان سازی ہو رہی ہے، یہاں پاکستان کے لیے کارآمد شہری تیار ہو رہے ہیں۔ اس کائنات کی خوبصورتی لے کر کے جائے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم سے پہلے دنیا میں آنے والوں نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا تھا ہمارے لیے۔ جب ہم یہاں سے جائیں اس دنیا سے تو معلوم یہ ہو کہ ہم اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے سامنے رول ماڈل زمرد خان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آنے سے پہلے میں دوبارہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ خان صاحب نے ممبرشپ کا ذکر کیا۔ ہم آپ سب لوگوں سے کہ آپ پلیز اس آرگنائزیشن کا ایک حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ ایز اے ممبر کام کریں۔ تو فردر ڈیلے نہیں کرتے ہوئے اخلاق احمد صاحب کو دعوت دوں گی کہ پلیز وہ آئیں اور بچوں سے۔ ابھی زمرد خان صاحب سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی 5 سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے، زمرد خان صاحب ہمیں اس کا دورہ کرا رہے تھے، بچوں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کا تو ہم خیال رکھ رہے ہیں، ہم بڑوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور ان بڑوں سے ملواتے ہوئے، کمرے دکھاتے ہوئے جناب زمرد خان نے ایک دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ کچھ بیمار ہیں تو ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں اور واسق نعیم صاحب ذرا دیر کو ہکا بکا بیٹھے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہاں پر ہمارے سامنے جناب شاکر شجاع آبادی تھے، اور شاکر شجاع آبادی سرائیکی کے بہت معروف شاعر ہیں، اور اس وقت فیس بک وغیرہ پر ان کے انتقال کی خبر چل پڑی تھی، اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ تو زمرد خان ان کو یہاں لے آئے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے ہمیں اندر سے بالکل ہلا دیا کہ ایک آدمی جس کا کوئی تعلق آپ سے نہ ہو، ایک آدمی جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو، جس کا آپ سے خون کا کوئی رشتہ نہ ہو،
وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی آپ سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا بات ہے؟ شاید وہ کوئی ایسی بات ہے جو اس آدمی کو ہم جیسے عام لوگوں سے بلند کرتی ہے۔ شاید وہ ایک بڑا آدمی ہے، اور زمرد خان سے مل کر، انہیں جان کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ایک منتخب آدمی ہے، ایک بڑے آدمی ہے، اور ان کا کام اتنا بڑا ہے کہ شاید اس کی بڑائی کا ابھی پاکستان کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ جب ہم یہاں آئے تھے، آپ میں سے بہت سے بچے آج جتنے بڑے ہیں اس سے 5-6 سال چھوٹے تھے، اور آپ بھاگتے پھرتے تھے، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو زمرد خان صاحب نے اتنا بڑا کام مول لے لیا ہے، اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے، تو کیا یہ چلتا رہے گا؟ کیا یہ برقرار رہے گا؟ کیا یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے گا؟ اس کے لیے فنڈز چاہیے، اس کے لیے ہمت بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے ریونیوز بھی چاہیے، پیسے چاہیے۔ کیا پاکستان ان کو یہ پیسے دے گا؟ کیا وہ وسائل ان کو فراہم ہو سکیں گے؟ آپ تو یہاں پر ایک سائے میں بیٹھے ہیں، لیکن زمرد خان آپ کے لیے دھوپ میں باہر نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے جگہ جگہ سے وہ فنڈز جمع کیے۔ زمرد خان کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے، ایسے پروجیکٹس بار بار نہیں بنتے۔ ایک بات، آخری بات، کہ آج بھی اور کل بھی آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، کوشش کریں کہ کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ وہ آپ اپنی نظر میں ضرور رکھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف ایک اچھا انسان بن جائیں۔ اگر آپ اچھا انسان بن جائیں گے تو پھر سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ سٹار مارکیٹنگ، واسق نعیم، ہماری پوری ٹیم، انشاءاللہ آپ ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج سے 5.5 سال پہلے واسق صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور آج یہاں آئے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے زمرد خان صاحب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ قابل فخر ہیں آپ اس پاکستان میں کہ آپ نے ان بچوں کو جو نظم و ضبط دیا ہے، اور جن القاب سے آپ ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب کبھی آپ کراچی آئیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ میرے ادارے کے پاس ایک جگہ ہے جو ہم واسق نعیم صاحب کی سربراہی میں چلا رہے ہیں، اور اس کا آپ دورہ کیجیے گا۔ آپ کو جس طریقے سے سہولیات کراچی میں چاہیے ہوگی میں آپ کو میسر کروں گا، اور اس ادارے کے متعلق میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے ایک بہت چھوٹا سا کام کیا ہوا ہے کراچی میں، ایک جگہ ہے ابراہیم حیدری، وہ مچھیروں کی بستی ہے، لیکن آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قابل فخر ہیں آپ ہمارے لیے۔ اور میرے عظیم بچوں اور بچیوں، آپ جب اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں گے تو آپ میں سے ہر شخص زمرد خان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو نظم و ضبط آپ میں ہے وہ ایک مثالی ضبط ہے جو آج ہمیں اسکولوں اور کالجز میں بھی نہیں ملتا، اور آپ کا فیوچر جو ہے وہ یہی پاکستان ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ زمرد خان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور ہمیں زمرد خان صاحب یہاں آپ نے بلا کر ہم پہ احسان کیا کہ آپ نے یہ بتایا کہ اصل کام یہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کراچی میں جو آپ کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ اس بلڈنگ کو آپ دیکھیے گا، میرا خیال ہے آپ وہاں بہت کچھ کر سکیں گے۔ کراچی میں ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سب بلڈنگ بھی نہیں دیں گے بلکہ بہت کچھ میسر کریں گے۔ جو میرا ایک ادارہ ہے جو چلا رہا ہے واسق صاحب کی سرپرستی میں، پچھلے 10-12 سال سے ہم وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن آج کی یہ چیز دیکھ کے میری بھی آنکھیں کھل گئی۔ انشاءاللہ وہ آپ کو جگہ پسند بھی آئے گی، اور آپ کی سربراہی میں ہم وہاں بھی کام کریں گے۔ السلام علیکم۔ میں چاہوں گی کہ خان صاحب جو ہے وہ انیق احمد صاحب کو بھی ٹوکن آف اپریسیشن جو ہے یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم اختتام دعا سے کریں گے۔
आप सब दुआ के लिए अपने हाथ उठाएं और पाकिस्तान स्वीट होम को अपनी दुआओं में याद रखें.